اسی لیے وہ مندر کی آوازیں اٹھنے لگتی ہیں، کبھی کبھی کوئی آواز اٹھنے لگتی ہے، کبھی تکلیف ہوتی ہے ان کو کہ وہ ترکی والوں نے آیا صوفیہ کو مسجد کیوں بنا دیا، کبھی اس کی تکلیف ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ان کو بھارت میں شہید ہونے والی بابری مسجد کا درد نہیں ہوتا، اس کے لیے آواز نہیں اٹھتی۔ یہ اسلام کو برابر بھی نہیں سمجھتے، یہ کہتے ہیں کہ اسلام سارے دینوں کے برابر ہے، اگرچہ یہ بھی باطل اور غلط ہے، لیکن ان کا رویہ بتاتا ہے کہ یہ اپنے دین کو سب سے حقیر سمجھتے ہیں، یہ ان کے برابر نہیں سمجھتے۔ یہ جدی پشتی وہ ذہنی غلام لوگوں کا ٹولہ ہے جن کی رگوں کے اندر گوروں کی غلامی بسی ہوئی ہے، یہ اس سے نہیں نکل سکتے، اس لیے یہ مسلمانوں کو حقیر سمجھتے ہیں۔ اگر برابر بھی سمجھتے تو ایک آواز بابری مسجد کی بھی اٹھاتے، اگر برابر سمجھتے تو ہندوستان میں جلنے والی مسجدوں کے لیے بھی آوازیں اٹھاتے، اگر یہ برابر سمجھتے تو بیت المقدس کی بھی بات کرتے، جہاں یہودی سفاکیاں کیے جا رہا ہے، فلسطین میں ہونے والے شہیدوں کی بات کرتے۔ برابر سمجھتے تو مسلمانوں کا جو دلی میں اور دیگر ہندوستان کے علاقوں میں اب تک خون بہتا رہا، ان کی بات بھی کرتے ہیں، یہ ان کی بات کرتے، ان کی آواز اٹھاتے۔ مگر ان کا اصل مسئلہ یہ نہیں، یہ ذہنی غلام اور بیرونی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ ان کا کام یہی ہے کہ یہاں پر کسی طریقے سے اس معاشرے کو ایسا لبرلائزڈ کر دیا جائے کہ دینی سوچ اور فکر کا کہ غلبے کا تصور ہی مٹ جائے۔ بس اسلام ان کو صرف وہ والا پسند ہے جس میں خالی ایک آدمی بس زیادہ سے زیادہ کچھ رسمیں ادا کرے اور گھر جائے، اس سے زیادہ اور کوئی بات نہ کرے۔ یہ اسلام نہیں ہے دوستو، اسلام چند رسموں کا نام نہیں۔ اسلام، میں نے ابھی جو بات کی ہے اس کی روشنی میں، ایک ذہنی فکری سطح پر، نظریاتی سطح پر، پوری دنیا پر غلبے اور استحکام کے ساتھ، ایسے غلبے اور استحکام کے ساتھ کہ جو نظریاتی بنیاد بھی رکھتا ہو اور اس کے بعد پھر عملی طور پر بھی دنیا کو نظر آئے، اسلام اس کا نام ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا تم وہ امت ہو، کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ یہ کہتے ہیں سب برابر ہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، میرے محبوب کے ماننے والے بہترین لوگ ہیں، میرے محبوب کو چاہنے والے بہترین لوگ۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تم بہترین امت ہو۔ یہ کہتے ہیں سب برابر ہیں، حضور فرماتے ہیں میں تم پر فخر کروں گا، قیامت کے دن میں اپنی اس امت پہ فخر کروں گا، اس کی کثرت پہ فخر کروں گا، تم جتنے زیادہ ہوگے مجھے اس پہ فخر ہوگا، اور یہ غلبہ اللہ قیامت کے دن بھی قائم فرمائے گا۔ تو اب یہ ہے صورتحال، مگر اس غلبے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ایسے کسی غلبے کی بات کرتے ہیں یا ایسی کسی برتری کی بات کرتے ہیں جس میں دوسروں پہ ظلم کیا جائے، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یہ نہ سمجھا کریں۔ ہم اقلیت کے حقوق کے قائل ہیں، ہم ان کے تمام معاملات کے احترام کے قائل ہیں، ہم ان کی مذہبی آزادی کے بھی قائل ہیں۔ میں بارہا عرض کر چکا ہوں، جتنی حفاظت دنیا میں اقلیتوں کی ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ حفاظت اگر ہو سکتی ہے تو اسلام کے غلبے کی چھتری کے نیچے ہی ہو سکتی ہے بس، اور اسی امت کے ہاتھوں ہو سکتی ہے، ورنہ خود وہ قومیں جن کی اقلیتیں ہیں، یعنی جن سے ان کا مذہبی رشتہ ہے، وہ قومیں بھی اپنے لوگوں کی وہ حفاظت کر ہی نہیں سکتے، وہ خود انسانیت کی دشمن ہے۔ بھارت میں اب بھی شودر اور اچھوت ذات اتنی ناگفتہ بے حالت میں رہ رہی ہے کہ اس کو کبھی بھی برہمن سماج کبھی اپنی سوسائٹی کا حصہ نہیں بنا سکتا۔ مذہبی، معاشی، سیاسی، جمہوری کوئی حق اس کو حاصل نہیں ہے، اس کو شودر کہتے ہیں، اچھوت کہتے ہیں، ان کو دلت کہتے ہیں۔ وہ دلت لوگ وہ آج بھی بھارت میں جانوروں سے بھی بدتر ہیں، مگر جب اسلام آیا تو انہی دلتوں کو سینے سے لگایا، حفاظت اسلام کرے گا۔ اور آج یورپ اور امریکہ کے اندر اس وقت بھی
گورے اور کالے کے درمیان اتنی نفرت ہے کہ گورا جو ہے کسی کالے کو، چاہے کوئی کالا کتنا ہی بڑا عیسائی بن کے چلا جائے، کتنا بڑا عیسائی بن کے چلا جائے، سارا مذہب اپنا لے، پوری کتاب اپنے اندر اڈھیل لے، تو بھی کوئی گورا اس کالے کو اپنے برابر کی حیثیت نہیں دے گا، کبھی نہیں سمجھے گا۔ گورا ہمیشہ سپریم سمجھے گا اپنے آپ کو۔ یہ دنیا کا حال ہے۔ یہی وجہ ہے جب اسلام وہاں پہنچا، افریقہ کے ملکوں پہنچا، ان سیاہ فام حبشیوں کو جو آزادی اسلام میں ملی اور جو نعمت اسلام کے ذریعے حاصل ہوئی، آج بڑے بڑے کام کے مسلمان اس قوم میں پیدا ہوئے ہیں۔ میں نے سیاہ فام، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، میں نے بھی بعض ملکوں میں سیاہ فام لوگوں کے اندر ایسے ایسے مسلمان دیکھے ہیں کہ ان پہ رشک آتا ہے، اتنے زبردست اور بڑے بڑے اہل اللہ ہوئے ہیں، اللہ والے پکے سچے مسلمان وہ ہوئے ہیں یہاں۔ تو جناب یہ اسلام کی چھتری ہے جو انسان کو تمام اقلیتوں کو تحفظ دے سکتی، تو ہم اس قسم کی برتری کی بات کرتے ہیں، سب کے تحفظ کی۔ تو بہرحال بات کہیں اور چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ دیکھیے ہمارا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام سے، قرآن نے یہ رشتہ ہمیشہ کے لیے ڈیفائن کر دیا اور اس کو مضبوط بنیادوں میں استوار کر دیا۔ ہمارا تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کی تمام باقیات سے، جی ہمارا تعلق ہے اصل تمام انبیاء سے۔ اس لیے یاد رکھیں ہم بیت اللہ کے محافظ بھی ہیں، ہم بیت المقدس کے متولی بھی ہیں۔ یہ ہمارا قبلہ ایک اور وہ ہمارا قبلہ ایک، جس کو قبلہ اول کہتے ہیں، وہ بھی ہمارا قبلہ ہے، یہ بھی ہمارا قبلہ ہے۔ اب قیامت تک کے لیے قبلہ یہ قرار دے دیا گیا، مگر وہ بھی ہمارا قبلہ ہے۔ بیت المقدس کا تعلق کس سے ہے؟ انبیاء کرام کی مقدس جماعت سے ہے۔ وہاں حضرت ابراہیم کی یادگاریں بھی قائم ہیں، حضرت اسحاق علیہ السلام کی یادگاریں قائم ہیں، وہاں پر تمام انبیاء کی یادگاریں قائم ہیں، لہذا اس سے بھی ہمارا تعلق ہے۔ لوگ آج کے نوجوان پوچھتے ہیں کہ بھائی جب دو قبلے ہیں، دو قومیں ہیں، تو ایک ان کو دے دو، ایک آپ لے لو، تقسیم ہو تو گئی۔ وہ اسمبلی میں کسی نے تقریر بھی کی تھی کھڑے ہو کے، خاتون نے، جب یہ موجودہ گورنمنٹ بنی تھی، کہ وہ اللہ نے فیصلہ کر دیا، وہ قبلہ ان کو دے دیا، یہ قبلہ میں دے دیا، اور قرآن سے وہ غلط کوٹ کر رہی تھی، مس کوٹ کر رہی تھی، غلط بالکل کہیں نہیں ہے قرآن میں کہ وہ ان کو دے دو، یہ تم لے لو، تعلق ہے۔ اگر تعلق ختم ہو گیا تو معراج کیوں کرائی اللہ نے وہاں سے؟ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، تعلق ختم تھا تو مسلمانوں نے اس کو فتح کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فتح کیوں کیا؟ کیوں پہنچے وہاں؟ تعلق ختم ہے تو اس کی فضیلتیں کیوں ہیں؟ تو نہیں، ہمارا تعلق ختم نہیں ہو سکتا، ہمارا تعلق اس کی نظریاتی بنیادوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس وراثت کے ساتھ جو انبیاء چھوڑ کر گئے ہیں۔ اگر ہم یہ گمراہ کن مشورہ مان لیں کہ بھئی ایک قبلہ ان کو دے دیں کہ ان کو فساد کی جڑ ختم ہو جائے گی اور سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، اگر ہم یہ بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اپنے نظریے میں کٹ لگا دیا۔ قرآن نے ہمیں جو انبیاء کا وارث و جانشین قرار دیا اور جو تعلق جوڑا ہے، اور ان کی تمام باقیات جو پیچھے آئیں، ان کے نظریے، ان کا طریقہ، ان کی ہدایت، ان کے قائم کردہ مراکز، یہ سب کچھ قرآن نے یہ سب ہمارے ہاتھ میں دیا اور ہمارے ایمان کو اس سے جوڑا، یہاں تک کہ اگر کوئی مسلمان اس تابوت سکینہ کا بھی مذاق اڑائے جو موسیٰ علیہ السلام کو ملا اور پھر ان کی قوم کے پاس رہا، اگر کسی مسلمان نے اس کے لیے بھی تخفیف کا کلمہ استعمال کیا، وہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ یہ طے کر دیا، کسی کتاب کا انکار کیا کافر ہے۔ تو جب قرآن نے ہمارا یہ تعلق جوڑا ہے اور نظریات کی بنیاد اس طرح استوار کی گئی ہے، تو اب اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ ان کو دے دیں، وہ ان کو دے دیں، یہ ہم لے لیں، تو سمجھ لیں آپ نے قرآن کی قائم کردہ بنیاد کو بدل دیا ہے
اور نظریے میں کٹ لگا دی ہے، اور آپ نے اپنی جانشینی اور اپنی وراثت سے دستبرداری اختیار کر لی ہے۔ آپ نے تسلیم کر لیا کہ حق کے معاملے میں کچھ حق تمہارے ساتھ بھی ہے اور کچھ حق ہمارے ساتھ ہے، کچھ ہمارے ساتھ حق ہے، کچھ ان کے ساتھ حق ہے، جبکہ حق صرف ایک ہی طرف ہے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔